العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. سورة البقرہ آیت نمبر 65 اور 66. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اے بنی اسرائیل تحقیق تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جو حد سے بڑھے، جو حد سے بڑھنے والے تھے ان کو تم جانتے ہو. کیسے حد سے بڑھے؟ فی السبت، کون سے دن؟ ہفتے والے دن. ہفتے والے دن حد سے بڑھ گئے. یہ اس قوم کے لیے یہ دریا کے کنارے آباد تھے، سمندر یا دریا کے کنارے وہاں رہتے تھے اور مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے. لیکن ہفتے والا دن جو تھا نا ان کا عبادت کا دن تھا کہ ہفتے والے دن آپ نے شکار نہیں کرنا ہے اور اس دن کیا کرنی ہے؟ صرف عبادت کرنی ہے. ہفتے والے دن شکار منع، شرعی طور پر منع. ایک تو ہوتا ہے قانونی طور پر کسی ملک کا قانون ہو، نہیں، شرعی طور پر شریعت میں یہ حکم تھا کہ ہفتے والے دن آپ لوگوں نے شکار نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور عام طور پر پورے دنوں میں، پورے ہفتے میں جو یہ مچھلیاں شکار کرنے جاتے تھے وہ مچھلیاں کم ہوتی تھیں. شکار کے لیے جو جاتے تھے تو مچھلیاں کم ہوتی تھیں، لیکن ہفتے والے دن مچھلیوں کی بھرمار ہوتی تھی، بے تحاشا مچھلیاں آ جاتی تھیں. اب ان کے دل للچاتے تھے یار اجازت نہیں ہے، کیسے کریں ہم، مچھلیاں کیسے پکڑیں؟ ہفتے والے دن بہت آتی ہیں مچھلیاں. تو ان لوگوں نے ایک حیلہ کیا، اور اس شریعت میں حیلہ جو ہے شریعت کے خلاف کرنا ناجائز تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ گڑھے کھودے، دریا کے کنارے گڑھے کھودے بڑے بڑے، ان میں چھوٹے چھوٹے راستے بنائے جس سے مچھلیاں اندر تو داخل ہو جائیں پھر واپس نہ جا سکیں. اب ہفتے والے دن یہ شکار نہیں کرتے تھے، گویا کہ مچھلیاں اندر آ جاتی تھیں، قید ہو جاتی تھیں، اب واپس نہیں جا سکتی تھیں. یہ پھر اتوار والے دن کو پکڑ لیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم نے شکار تو اتوار کو کیا ہے، ہفتے کو تو نہیں کیا. حالانکہ وہ ہفتے والی مچھلیاں انہوں نے قید کر رکھی ہوتی تھی. تو جو عبادت کرنے کا حکم تھا وہ نہیں کرتے تھے اور یوں اس طریقے پر جو ہے نا مچھلیوں کو پکڑنے میں لگے رہے. 70 سال یہ نافرمانی کرتے رہے، 70 سال اللہ کی یہ نافرمانی کرتے رہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم جانتے ہو کہ ہفتے والے دن جن لوگوں نے، جو لوگ حد سے بڑے، جنہوں نے ظلم کیا، فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان سے کہا، ان سے کیا کہا؟ کونو، تم ہو جاؤ، قردتن، بندر، خاسئین، دھتکارے ہوئے، بدنر ہو جاؤ. ذلیل بندر ہو جانے کا حکم دے دیا ان کو، اور ان کے چہرے مسخ ہو کر بندروں جیسے ہو گئے. استغفر اللہ، اللہ اکبر. یہ اللہ کی نافرمانی کرنے کا 70 سال نافرمانی کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ سزا دی. اور ہم جو گناہ کرتے ہیں نا، کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا 70 سال سے اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہوگا، کوئی ایسے بھی ہوں گے جو 60 سال سے اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو 30 سال سے، پچھلے 30 سال سے، عمر 30 سال گزر گئی اور 30 سال نافرمانیوں میں ہی گزری ہے. اور 20 سال سے کچھ لوگ کر رہے ہوں گے، 10 سال سے کر رہے ہوں گے، کوئی سال بھر سے کر رہے ہوں گے. نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں مگر ہمارے چہرے بدلتے نہیں ہیں، ہمارے چہرے کبھی تبدیل نہیں ہوئے، ہمارے ماتھے پر لکھا نہیں گیا ہے کہ یہ فلاں گناہ کر کے آیا ہے. پچھلی امتوں میں گناہ کر کے آتے تھے، چہرے پر، ماتھے پر لکھا ہوتا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہے، سب لوگ دیکھ لیتے تھے. اور کبھی ایسا ہوتا تھا گناہ کرتے تھے، دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہے.
مگر اللہ تبارک و تعالی ستار العیوب ہے، اس نے ہمارے سارے پردوں پر، ہمارے سارے عیبوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، ہمارے سارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ ہمارے پڑوسیوں کو بھی نہیں پتا ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے دوستوں کو بھی نہیں پتا ہے ہم کیا کیا کرتے ہیں، کیسی کیسی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور ہم جو ہے اللہ کے لوگوں کے سامنے ہم بڑے وہ متقی اور پرہیزگار بنے پھرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے اندر جھانکیں، اپنے اندر خود دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ارے ہم کتنے نافرمان ہیں، اللہ کی کتنے نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ مگر اللہ رب العالمین ستار العیوب ہے، اس نے ہمارے سارے عیبوں پر پردے ڈال رکھے ہیں اور ہمیں متقی ظاہر کر رکھا ہے، ہماری عزت بھی بنا رکھی ہے، ہماری ناموس کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے داغ نہیں لگنے دیا، ہمارا نام بھی وہی عزت کے ساتھ لیا جا رہا ہے، ہمارا اگر کوئی عہدہ ہے تو وہ بھی ویسے ہی ہے، ہماری شان و شوکت دنیا میں جو بھی مال و اسباب آنے کے ذرائع تھے، جو کمائی کے ذریعے تھے، وہ بھی اللہ نے بند نہیں کیے ہیں، سب کچھ دے رکھا ہے، ڈھیل دے رکھی ہے کہ جاؤ تم نے جو کرنا ہے کر لو، پھر آنا تو آخر میرے ہی پاس ہے، پھر ایک ایک قدم کا حساب دینا ہے، ایک ایک روپے کی کمائی کا اور اس کے خرچ کرنے کا حساب دینا ہے۔ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا نا تو وہاں سے قدم بھی نہیں ہلا سکے گا جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا، 4 سوالوں کے جواب دے گا تو وہاں سے قدم ہلا سکے گا۔ کون کون سے 4 سوال؟ زندگی کہاں بتائی تھی، عمر کہاں گزاری تھی، جوانی کہاں ضائع کی تھی، جوانی، اے نوجوانوں جو تمہیں جوانی ملی ہے اس کے ایک ایک سانس کا حساب دینا ہوگا، جوانی کہاں خرچ کی تھی، کن کاموں میں گزاری تھی، اچھے یا برے، نیک کاموں میں یا گناہ کے کاموں میں گزاری تھی، اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اپنے علم پر کتنا عمل کیا تھا یہ پوچھا جائے گا، اور مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، یہ 4 سوال پوچھے جائیں گے۔ جب تک ان کے جواب نہیں دیں گے، یہ پوری لائف ہے ہماری، پوری زندگی ہے ہماری، زندگی کا ایک ایک قدم ہے۔ وہ کسی نے اچھے طریقے سے سمجھایا تھا کہ کسی کے پاس اگر 10 روپے ہوں اور اس سے پوچھا جائے کہاں خرچ کیے ہیں تو وہ 2 منٹ میں حساب دے دے گا کہ میں نے 2 روپے کی یہ چیز لی، 2 کی یہ چیز لی، 5 کی یہ لی، 1 کی یہ لی، تو 10 روپے پورے ہو گئے، 1 منٹ میں اس نے حساب دے دیا۔ اگر کسی کے پاس 100 روپے ہوں تو وہ اس کا حساب دینے لگے گا تو اس کا ٹائم زیادہ لگے گا، اگر کسی کے پاس 1000 ہوں تو اس سے زیادہ ٹائم لگے گا، اگر کسی کے پاس لاکھ ہوں تو اس سے بھی زیادہ ٹائم لگے گا، اور جس کے پاس کروڑوں ہوں اس کو ٹائم کتنا لگے گا، اس کا ٹائم بھی تو اتنا ہی لگے گا نا حساب دینے میں۔ تو جتنا پیسہ دنیا مال کم ہوگا اتنا حساب دینے میں ٹائم بھی کم لگے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے عیبوں پر تو پردے ڈال رکھے ہیں، مگر ان کی جب نافرمانی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کے چہرے بندروں کے چہروں سے تبدیل ہو گئے۔ مگر یہ بعد میں یہ قوم ختم ہو گئی، یہ سارے کے سارے مر گئے، ان کے بعد نہ ان کی نسلوں میں بندر آئے نہ کچھ چلا، یہ وہیں ختم ہو گیا تھا، یہ عذاب صرف انہی لوگوں کے لیے تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ ہم نے کیوں بنایا، ان کو بندروں کی شکل میں کیوں تبدیل کیا؟ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، بڑی قابل غور آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ ہم نے ان کو بندر اس لیے بنایا تاکہ بعد والوں کے لیے عبرت ہو، تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے نصیحت ہو اور عبرت ہو، ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے سے یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے سے چہرے بھی بدل سکتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرنے سے چہرے مسخ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کا کوئی بھی عذاب آ سکتا ہے، مگر دعا کریں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان پر درود بھیجیں، ان پر سلام بھیجیں کہ ان کی وجہ سے ہمارے چہرے تبدیل نہیں ہوتے ہیں، یہ ان کا وجود مسعود ہے جن کی وجہ سے اللہ ہم پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ میرے رب نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب جب تک آپ اس امت میں موجود ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے جن کی وجہ سے ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے کارنامے اور کرتوت تو ہمیں پتہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم نے ان کو عبرت بنا دیا، لما بین یدیہا وما خلفہا، جو لوگ اس وقت موجود ہیں ان کے لیے بھی، جو بعد میں آنے والی امتیں ہیں، جو بعد میں آنے والی قومیں ہیں، لوگ ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے ان کو عبرت بنا دیا، وموعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے ہم نے اس کو نصیحت بنا دیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد